نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر وقال اللہ تعالی وتبارک فی مقام آخر ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما وقال اللہ تعالی وتبارک فی مقام آخر ومن شر حاسد اذا حسد وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ تعالی اخوانا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، قرآن مقدس کی جو آیات مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کی ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حسد کی قباحت اور حسد کی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، حسد ایک ایسی باطنی اور روحانی یہ بیماری ہے کہ جو انسان کے سینے میں بغض، کینہ، حسد اور کھوٹ کو پیدا کر دیتی ہے، تو جس کی وجہ سے انسان کے تمام نیک اعمال وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایسی نحوست ہوتی ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے کی توفیق کو بھی سلب فرما لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت، کسی کی راحت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ اس آدمی سے یہ نعمت ختم ہو جائے، اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، اور یہ جو اس کو نعمت ملی ہوئی ہے یہ نعمت مجھے مل جائے، اس چیز کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور حسد یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سب سے پہلا گناہ تھا کہ جو آسمان میں ہوا، جو شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، اور زمین کے اوپر بھی سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا وہ حسد کیا گیا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا تھا۔ اور حسد کے ساتھ ہی ملتا جلتا ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے جسے غبطہ کہا جاتا ہے، غبطہ کے معنی یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے اوپر خوش ہونا اور اس نعمت کی تمنا بھی کرنا، کہ الہ العالمین آپ نے یہ نعمت فلاں کو بھی عطا فرمائی ہے اور یہی نعمت آپ مجھے بھی عطا فرما دیں۔ اور حسد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نعمت کے زائل ہونے کے بارے میں بھی دل کے اندر بات آتی ہے کہ یہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس آدمی کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے، جبکہ غبطہ کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ غبطہ کے اندر غبطہ کا ایک رشک بھی ہوتا ہے، رشک کو بھی غبطہ کہا جاتا ہے، کہ غبطے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نعمت دوسرے آدمی کے پاس ہے، اس نعمت کے اوپر رشک کرنا اور اللہ پاک سے یہ آرزو اور تمنا کرنا کہ الہ العالمین جیسے یہ نعمت آپ نے میرے اس بھائی کو عطا فرمائی ہے، اسی طرح یہ نعمت آپ مجھے بھی عطا فرما دیں۔ یہ حسد اور یہ غبطہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، حسد کی حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس کی ملی ہوئی نعمت جو ہے، چاہے اللہ پاک اس کو نعمت دنیا کے اعتبار سے عطا فرمائیں یا اللہ پاک اس کو نعمت دین کے اعتبار سے عطا فرمائیں، یا اس کو دولت مل جائے، یا اس آدمی کو شہرت مل جائے، یا اس آدمی کو کوئی علم مل جائے، یا اس آدمی کو کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ مل جائے، یا اس کو اچھا مکان مل جائے، یا اللہ پاک اس کو زمین عطا فرما دے، یا اس کے پاس
کافی مقدار میں دولت آ جائے تو دوسرا آدمی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کے اندر یہ لالچ کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ جتنی کی جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں اس سے چھین لی جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے۔ اس چیز کا نام حسد ہے کہ جو صراحتاً اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ پاک یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں بہت سے اہل کتاب جو ہے وہ اس بات کی آرزو اور تمنا کرتے ہیں اپنے دلوں کے اندر حسد لیے ہوئے کہ جو مسلمان اللہ نے ان کو اسلام دیا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو اسلام سے پھیر کر واپس یہود و نصارہ کے اندر یہ ان کو لانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، ان کے راضی ہونے کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں سے صرف ایک ہی صورت میں راضی ہو سکتے ہیں، وہ صورت کون سی ہے کہ مسلمان یا عیسائی ہو جائیں یا مسلمان یہودی ہو جائیں۔ تو اس صورت کی وجہ سے یہ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں، بصورت دیگر یہ مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہ پہلے کبھی ہوئے نہ اب یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، اور یہ پہلے بھی مسلمانوں سے حسد اور بغض رکھا کرتے تھے، آج بھی ان کے دلوں کے اندر حسد اور بغض بھرا پڑا ہے۔ تو بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ بغض تو یہ یہودی اور عیسائی لوگ کیا کرتے تھے، لیکن ان سے کہ ایسی چیز نکلی، آج آتی ہم مسلمانوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ حسد اور بغض رکھتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ حسد اور بغض رکھتا ہے، ایک بہن دوسرے بہن کے ساتھ حسد اور بغض رکھتی ہے، ان کے جاہ و جلال کو اور ان کے مرتبے کو، اور اللہ پاک نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ یہ حسد کرنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے یہ نعمت مجھے کیوں نہیں عطا فرما دی؟ حالانکہ میں اسے ذرا مستحق ایسی بات ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ اللہ نے اس کو جو نعمت دی ہے یہ مجھے نعمت ملنی چاہیے تھی، میں اس کا مستحق تھا، میں اس کا حقدار تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے؟ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، آپ ان سے درگزر فرمائیں، آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ارشاد فرما دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ فرمایا کہ یہ لوگوں سے اس بنا کے اوپر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا فضل کیوں عطا فرما دیا، اللہ پاک کو مجھے بھی فضل عطا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، البتہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے انہیں ایک ملک عظیم بھی عطا فرمایا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں کہ جو حسد کی جو بیماری ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کوئی نعمت دینا چاہیں تو اس نعمت کا چاروں اطراف میں ہمیں وہ ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے کہ الا یہ کہ جب وہ نعمت ہمیں مل جائے، نعمت کے ملنے کے بعد جب اگر کسی کو پتہ چل جائے تو پتہ چل جائے، وگرنہ بصورت دیگر اس نعمت کا چرچا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا، انہوں نے یہ خواب اپنے والد گرامی کے سامنے عرض کیا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے پیارے بیٹے آپ اپنی اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریے گا، اگر بھائیوں کے سامنے اس کو بیان کرو گے تو بھائی تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ تمہارے خلاف خفیہ تدبیریں کریں گے۔ تو دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کس قدر مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو بھائی بن کے رہو، تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ نہ رکھو۔ یہ بری ترین بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے تمام اہل اسلام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔